चौथा मसला ये है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक बंदे ने सवाल किया कि आप कुरान करीम की सूरत वाक़िया वर्स नंबर 89 के मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं टचिंग कुरान विदाउट एब्लूशन। कुरान मजीद बग़ैर वज़ू के छुआ जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। जाकिर नाइक साहब ने जो बातें अर्ज़ की हैं मैं इख्तिसार के साथ खुलासा अर्ज़ करता हूँ, फिर आपको दलाइल के साथ उनका अहवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि हमें ये मालूम हो कि जाकिर नाइक साहब की जो इल्म है, दानिश है, फ़हम है, वो कितनी है। जाकिर नाइक साहब ने कहा कि सूरत वाक़िया वर्स नंबर 89 में अल्लाह फरमाते हैं ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान करीम को पाक लोग ही छू सकते हैं। जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि कुरान करीम के इस आयत से कुरान करीम बग़ैर वज़ू से छूने से मना किया गया, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? इसलिए कि इस आयत का हम अगर शान नुज़ूल देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, व्हेन दिस आया वाज रिवील्ड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के सामने कब ये आयत आई, तो हम ये देखते हैं कि जो लोग मक्का के लोग थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा करते थे कि ये कुरान मजीद आपकी तरफ एक शैतान इल्का करता है, शैतान इल्का करता है, लिहाजा आप इस कुरान करीम को हमारे सामने पैसे पेश करते हैं, ये तो शैतान आपको पटिया पढ़ाता है। तो कुरान करीम में आयत आई ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ऐ लोगो तुम ये मत कहो कि कुरान शैतान की तरफ इल्का करता है। क्यों? ये कुरान करीम लौहे महफूज में मौजूद है, लौहे महफूज की तरफ शैतान नहीं जा सकता। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, उसको पाक लोग छूते हैं, यानी उसको छूने वाले वहाँ से नबी अलैहिस्सलाम की तरफ लाने वाले फरिश्ते हैं। लिहाजा इस आयत का ताल्लुक फरिश्तों के साथ है, आम बंदे से है ही नहीं, लिहाजा बगैर वज़ू कुरान छू सकते हैं। इस्तिदलाल देखें। नंबर 2, दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर हम इस लफ्ज़ पर देखें, लफ्ज़ मुतहहरून है, इसका लोग माना कर, इसका जो माना जाकिर नाइक करते हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जाकिर नाइक इसका माना ये करते हैं कि देखें मुतहहर का माना है 100% प्योरीफाई, जो 100% पाक हो, प्योरीफाई ऑफ माइंड, प्योरीफाई ऑफ थॉट, प्योरीफाई ऑफ बॉडी, जहन भी पाक हो, ख्यालात भी पाक हो, पूरा जिस्म भी पाक हो। एंड दे कैन नॉट बी बट एंजल्स, और वो फरिश्ते ही हो सकते हैं, आम बंदा नहीं हो सकता। 2 बातें। नंबर 3, जाकिर नाइक साहब कहते हैं ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून का मतलब ये है कि इसको पाक लोग ही छू सकते हैं, पाक लोग ही छू सकते हैं। अगर यही मतलब पाक लोग ही छू सकते हैं, इसका मतलब ये निकलेगा नापाक नहीं छू सकते। एंड आई टच द होली कुरान, खुद कुरान करीम को हाथ लगाता है कि अगर कुरान का मतलब ये होता कि कुरान को पाक लोग ही छू सकते हैं तो फिर कोई नापाक बंदा न छू सकता। आप देखें एक नॉन मुस्लिम है, वो बाजार जाता है और 150 रुपये में कुरान करीम का मुसहफ लाता है और उसको हाथ लगा रहा है। कुरान कहता है कि कुरान मजीद को नापाक नहीं छू सकते, नापाक तो छू रहा है, लिहाजा इसका मतलब बंदों के साथ नहीं, फरिश्तों के साथ है। ये 3 दलाइल उसने दिए हैं, मैं एक एक शेक करके इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में वक्त तक ख़त्म कर डालूँगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक पहली बात का ताल्लुक है कि शान नुज़ूल को हम देखें, हम आप खिदमत में अर्ज़ करते हैं जाकिर नाइक साहब एक बहुत बड़े उसूल से नावाकिफ़ हैं। बहुत बड़ा उसूल क्या है? अल इबरतु लि उमूम लफ्ज़ ला लि खुसूस सबब। कुरान करीम की जो ताबीरात होती हैं, अगर उस ख़ास शान नुज़ूल को देखा जाए तो ख़ास शान नुज़ूल पर बंद नहीं होती, बल्कि इनका ताल्लुक आम होता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान उतर रहा था, उस वक्त मैं और आप मौजूद थे, सहाबा थे। कुरान अगर फरमाते अकीमुस सलात, तो ज़कात मैंने और आप दे देनी है, सहाबा नहीं है, दोनों ने। कुरान कहते हैं आतुस ज़कात, ज़कात का ताल्लुक सहाबा के साथ है या सिर्फ हमारे साथ है या दोनों के साथ है? दोनों के साथ है। मालूम ये हुआ कुरान करीम के जो अल्फाज होते हैं अगर शान नुज़ूल पर ख़ास कर लिया जाए तो कुरान सिर्फ सहाबा के लिए होगा, बाद वालों के लिए नहीं होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि उम्मत उसूलियीन का कायदा है अल इबरतु लिल उमूम। नंबर 2, मुफस्सिरीन को देखते हैं, मुफस्सिरीन ने इससे आम बात मुराद ली है। हज़रत इमाम महमूद आलूसी बगदादी अल मुतवफ़ा 1270 हिजरी, आप फरमाते हैं व कौनुल मुराद बिहिम अल मुतहहरीन मिनल अहदास, इस आयत से मुराद वो लोग हैं जिनको हदस होता है, फिर हदस से पाक होते हैं। फरिश्तों को हदस होता है? फरिश्तों को हदस नहीं होता, चाहे को हदस से पाक हो। नंबर 2, हम जब देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कुरान की इस आयत को ख़ास कर दिया, अब हम देखते हैं सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, क्या उन्होंने कुरान करीम की इस आयत को ख़ास किया या उसका ताल्लुक आम करके लोगों पर भी इसका इतलाक़ फरमाया है? हम ये देखते हैं मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 419, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु क़ज़ाए हाजत के लिए गए। जब आप वापस तशरीफ़ लाए, आपके असहाब और शागिर्दों ने आप खिदमत में अर्ज़ किया, हज़रत आप वज़ू फरमा लें, हम आपसे कुछ कुरान की आयत पूछना चाहते हैं।
آپ نے فرمایا پوچھو مجھ سے، پوچھو، میں نے قرآن کو چھونا تھوڑی ہے کہ میں وضو کر لوں۔ پھر آپ نے یہی آیت ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَمَسُّهُ إِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ میں قرآن کو چھو نہیں رہا، اگر قرآن کو چھوتا تب میں پاکی حاصل کرتا۔ یہ قرآن حضرت سلمان فارسی نے پڑھ کر فرشتوں کے ساتھ خاص کی ہے یا عوام کے ساتھ بھی اس کا تعلق فرمایا ہے؟ اب ایک تفسیر وہ جو ذاکر نائک صاحب پیش کرتے ہیں، ایک تفسیر وہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد حضرات صحابہ کرام پیش کرتے ہیں۔ استاد جی نے بڑا اصول اچھا سمجھایا۔ قرآن کریم کی آیت ڈاکٹر ذاکر نائک بھی لے گا، قرآن کریم کی آیت ہم بھی لیں گے، لیکن جب معنی ہوگا ذاکر نائک صاحب اپنا معنی پیش کریں گے، ہم معنی پیش کریں گے اللہ کے پیغمبر کے صحابی سے پیش کریں گے۔ نمبر 2، مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 6897 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ بڑا لمبا واقعہ، اختصار سے میں عرض کروں۔ جب آپ نے اپنی بہن کو مارا تو آپ کی بہن نے کیا فرمایا کہ ہم جس مذہب پر ہیں اس مذہب کو اور اس دین کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ عجیب بات انہوں نے کیا فرمائی، یا عمر ارأیت ان کان الحق فی غیر دینک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات آپ نے فرمائی۔ قال فلما یئس عمر، حضرت عمر نے فرمایا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام پر اپنی مضبوطی دکھا دی ہے، عمر کے بس کی بات نہیں، عمر ان کو اسلام سے روک سکے۔ پھر کیا ہوا، قال اعطونی ھذا الکتاب الذی عندکم، اے میری بہن جو قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس جو کتاب ہے مجھے وہ تو دکھاؤ، میں قرآن دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاقرأہ فقالت اختہ، آپ کی بہن نے کیا فرمایا، انک رجس، آپ پاکی کی حالت میں نہیں ہیں، ولا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاک لوگ چھوتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم اولین جن صحابہ کے سامنے اترا وہ اس آیت کو عام بندوں پر بھی اطلاق کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف خاص فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے فرمائیے کہ ہم تفسیر صحابہ کی لیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی لیں؟ صحابہ کرام کی تفسیر لیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا قرآن کے اس کا آیت کا تعلق نزول بے شک خاص ہوگا، لیکن اس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ بھی ہوگا۔ نمبر 2، دوسری صبح اس نے یہ پیش کیا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مطہرون سے مراد وہ لوگ ہیں 100% پیوریفائی آف مائنڈ، تھاٹس، باڈی، اینڈ دے کین ناٹ بی بٹ اینجلس۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت قرآن کریم کی آیت کی تشریح قرآن کی آیات سے ہی دیکھی جائے۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ ورس نمبر 222، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اگر تطہر اور طہارت کا مطلب 100% پیوریفائی ہو تو قرآن کریم کے اس آیت نمبر 222 سے معلوم ہوا اللہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں عورتیں جب ایام سے فارغ ہو جائیں اور فرشتے بن جائیں تب ان کے پاس آیا کرو۔ کیوں؟ ذاکر نائک صاحب نے تطہیر اور طہارت کا معنی کیا فرمایا؟ فرشتہ ہو جانا۔ ہم دیکھتے ہیں سورۃ المائدہ ورس نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا معنی اگر لیا جائے اس کا مطلب یہ ہوگا اے امت محمدیہ جب تم جنبی جنابت کی حالت میں ہو جاؤ تو پھر تم فرشتے بن جایا کرو۔ کیا یہی معنی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ سورۃ الاحزاب ورس نمبر 33 اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کو اللہ تعالیٰ یطہرکم، وہی الفاظ جو وہاں پر تھے لفظ طہارہ والے، وہی الفاظ اللہ نے اہل بیت کے لیے استعمال فرمائے۔ آپ کی خدمت میں سوال کرتا ہوں کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طہارت فرما دی اب یہ دائرہ انسانیت سے نکل کر فرشتوں کے دائرے میں چلے گئے؟ تو یہ بات کہاں سے آپ نے لے لی کہ طہارت کا مطلب 100% پیوریفائی ہو؟ یہ قرآن و سنت سے یہ بات نہیں ملتی۔ آگے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب غالباً یہ سمجھے ہوں گے کہ چھو نہیں سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کی طرف ہاتھ لے جاتے ہیں تو پھر ہاتھ وہیں پہ رک جاتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔ حالانکہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک واقعہ، اس واقعے کو سمجھنے بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے کسی فاحشہ عورت کو توبہ طائب کرایا اور اس کو کہا کہ اللہ کی بندی یوں وضو کیا کر، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کیا کر۔ خیر وضو کرا دیا، اس کے بعد وہ نماز پر 6 مہینے کے بعد حضرت اس کے پاس جب آئے اس سے پوچھا نماز پڑھتی رہی؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے نماز سکھائی تھی، نماز پڑھتی رہی ہوں، وضو بھی کرتی رہی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ آپ نے تو وضو کرا دیا تھا۔ نے کہا تھا وضو کرا دیا تھا۔
انہوں نے کہا حضرت نماز نہیں ہوتی وضو. اس نے کہا کہ اللہ کی بندی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی, تو وضو کیوں نہیں کرتی رہی؟ اس نے کہا حضرت ہو جاتی ہے, میں تو نماز پڑھتی رہی تھی, سجود بھی کرتی, رکوع بھی پڑھتی, تشہد میں بیٹھتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو نقطہ بیان فرما رہے ہیں میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی بندی یہ سمجھ رہی تھی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے نہ وہ سجدہ پر قادر ہوگی نہ رکوع پر قادر ہوگی. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, ذاکر نائک صاحب اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نہیں چھو سکتے. حضرت شاید یہ سمجھے ہیں قرآن نہیں چھونے کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کی طرف ہاتھ لگاؤں ناپاکی کی حالت میں تو فوراً ہاتھ رک جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو بندہ بنیادی اصول سے واقف ہو اس کے بعد اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ ہوتے ہیں نہیں کے لیکن مراد اس سے نفی ہوتی ہے. اس طرح نفی ہوتی ہے, الفاظ ہوتے ہیں نفی کے لیکن مراد ان سے نہی ہوتی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 اللہ ارشاد فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج, جو بندہ ایام حج میں اپنے اوپر حج فرض کر لیتا ہے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, تو نہ ہی ایک دوسرے خاوند اور بیوی کا بے حجاب ہونا اس میں آتا ہے, نہ ہی کوئی فسق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جنگ و جدال ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب کہ جو بندہ حج پہ جاتا ہے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے, کئی ایسے تو میں ہو جاتی ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہو کہ نہ جھگڑا ہوتا ہے نہ جدال ہوتا ہے نہ فسق ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پر بے شک نفی ہے لیکن مراد نہیں ہے کہ آپ نے نہ جھگڑا کرنا ہے نہ جدال کرنا ہے. حدیث مبارکہ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 313 پر 312 میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ, مسلمان کا بھائی اس پر ظلم نہیں کرتا. کیا ظلم نہیں کرتا؟ ظلم کرتا ہے. یہاں پر نفی ہے مراد نہیں ہے. وہاں پر بھی لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھو سکتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں چھونا چاہیے. آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن کریم کو بغیر وضو نہ چھوا جائے. قرآن کریم کی اس آیت سے تو استدلال ہو گیا, آپ نے سن لیا. حدیث میں بھی موجود ہے. میں 3 حدیثیں پڑھتا ہوں. مستدرک حاکم حدیث نمبر 6051 میں حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثہ والیا الی الیمن, جب ان کو والی بنا کر یمن بھیجا تھا آپ نے فرمایا تھا لا تمس القرآن الا وانت طاہر, اے نوجوان جب قرآن چھوئے تو پاک ہونے کی حالت میں چھونا. لہذا یہ کہنا کہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں آیا, اس روایت کو امام ابو عبداللہ الحاکم نے فرمایا ہے کہ روایت امام بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے. نمبر 2 سنن الکبریٰ بہقی حدیث نمبر 416 میں ارشاد ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم کو ایک کتابچہ لکھ کر دیا. اس میں دیت کے احکام تھے, دیگر اس میں زکوٰۃ کے احکام تھے. اس میں ایک حکم یہ بھی تھا لا ولا یمس القرآن الا طاہر, کہ قرآن کریم کو پاک بندہ چھوئے, ناپاک بندہ نہیں چھوئے گا. دلیل نمبر 3 موجم الصغیر طبرانی میں حدیث نمبر 1162 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں لا یمس القرآن الا طاہر, قرآن کریم کو پاک بندہ چھوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا فعل مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7506 میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ارشاد ہے انہ کان لا یمس المصحف الا وهو طاہر, حضرت عبداللہ ابن عمر جب قرآن چھوتے تھے پاک ہونے کی حالت میں چھوتے تھے. اللہ حصر کا تقاضا ہے کہ بغیر پاک ہوتے قرآن نہیں چھوتے تھے. تو خیر میں نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کو چھونے کا جو مسئلہ ذاکر نائک صاحب پیش کر رہے ہیں, مسئلہ قرآن اور سنت سے بالکل ایسا ہے کہ نہ اس کا وجود ہے اور نہ ہی اس کے کچھ دلائل ہیں. اس کے برخلاف قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے انسان کو وضو کرنا ضروری ہے.